اور اب آخری بات، اعمال کی سنتوں پر بہت بات ہوتی ہے. نبی کی نماز، نبی کی تسبیحات، نبی کی دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، نبی کا جہاد، نبی کی تلاوت، نبی کا ذکر، اعمال کی سنتوں پر بہت بات ہوتی ہے. علماء بیٹھے میں، علماء تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تو نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر مدارس کے ان طلباء سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. اعمال کے ساتھ ساتھ ایک سنت فکر و خیال بھی ہوتی ہے، ایک سنت مزاج و مذاق بھی ہوتی ہے، ایک سنت درد دل بھی ہوا کرتی ہے، ایک سنت مروت بھی ہوتی ہے، ایک سنت لحاظ و پاس بھی ہوا کرتی ہے، ایک سنت عادت بھی ہوا کرتی ہے. کبھی ہم نے اس سنت کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے؟ شمائل ترمذی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج رات کو روزانہ کی بنیاد پر جب نفلیں پڑھتے تو امت کے بارے میں ان کے درد دل کا یہ عالم تھا، عزیز کا عزیز المرجل، ہنڈیا میں پانی رکھ کر جیسے آگ جلا دی جائے، میرے سرتاج حبیب و محبوب کے سینے سے امت کے حق میں اس طرح ہچکیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی. میرے کتنے ائمہ، میرے کتنے اساتذہ، میرے کتنے علماء ہیں جو اپنے اہل محلہ، اپنی کمیونٹی برادری، اپنے ٹاؤن اور اپنے محلہ کے نمازیوں، اپنے ملک کے افراد اور مسلمانوں، مملکت کے باشندوں کے بارے میں یہ سنت درد دل رکھا کرتے ہوں. میں کل مطالعہ کر رہا تھا مستدرک علی الصحیحین کا عجیب حدیث. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں. ابو جہل دشمن نبی، نبی کا جانی دشمن، اسلام کا دشمن. حضرت اکرمہ اعلیٰ درجے کے صحابی رسول، مجلس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. روایت مسند احمد میں بھی آئی ہے اور المستدرک علی الصحیحین میں. حضرت اکرمہ آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جگرا ہے، خدا کی قسم کیا درد ہے، کیا لحاظ و پاس کا عالم ہے. فرماتے ہیں اکرمہ یاتینا مؤمنا و مہاجرا بقلبہ فاذا اتاہ لا تسبوا اباہ. اکرمہ آ رہے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا دل کی گہرائیوں سے خلوص و اخلاص کے ساتھ ہجرت کر کے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر کے آ رہا ہے. میں تم سے کہتا ہوں جب وہ مجلس میں آ جائے تو اس کی مجلس میں اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا. لا تسبوا اباہ، اس کے والد کو برا نہ کہنا. پھر فرمایا کہ مردے کو لعنت بھیجنے سے مردے کو تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا، مگر سبابہ یؤذی الحی، مردے کو گالی دینے سے زندہ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. وہ میرا جانی دشمن ضرور، وہ میری جان لینے کے در پہ ضرور تھا، مگر اکرمہ کے سامنے اس کے والد کو برا بھلا نہ کہنا. یہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابوں میں جا بجا آتا ہے والناس عنہ غافلون. برائی کا تذکرہ نبی یوں کرتے تھے، معاشرے کے اندر کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں. ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں. ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا یفعلون کذا و کذا، کہ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں. میرے سیاستدان کیا اس سنت پر کبھی عمل کرنے کا سوچیں گے؟ جو صبح شام دوسروں پہ اتہام، بہتان تراشی، الزام تراشی، نام لے کر کے گالیاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے سیاسی میدان کے اندر. جب تک اپنے مخالف کو، ارے وہ مخالف تمہاری سیاست تو قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا ہی تو مخالف ہے، اسلام اور کفر کی لڑائی تو نہیں ہے، وہ تمہارا پاکستانی اور اسلامی بھائی ہے. نبی کی سنت یہ ہے نام لے کر کے برا نہیں کہنا. کیا میرا میڈیا ملک کا اس پر آئے گا؟ آگے بڑھیں، سیاستدان اور میڈیا کو چھوڑیں. کیا میری مسجد کا امام اور علماء اس بات پر آئیں گے؟ یہ سنت قول والناس عنہ غافلون بھی کوئی سنت ہوتی ہے، یہ سنت قول وما بال اقوام بھی کوئی سنت ہوا کرتی ہے. درد دل کی یہ سنت، لحاظ و پاس کی یہ سنت، طرز و مزاج کی یہ سنت، فکر و خیال کی یہ سنت، اسے معاشرے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں
کچھ نہ کیا جا سکے تو کم از کم غزہ کے مسلمانوں کے لیے اسی درد دل کے ساتھ گڑ گڑا کر ہم خدا کے سامنے رو دھو تو سکتے ہیں نا۔ وہاں کے ہسپتال، ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے، نبی موجود ہوں مدینہ میں اور غزہ کی یہ صورتحال ریاست مدینہ میں نبی کو پہنچ رہی ہو، وہاں کی ماؤں کی یہ تصویر کشی کہ وہ اپنے بچوں کی لاشیں لے کر کے بین کر رہی ہیں، اور وہاں کے ہسپتال ہسپیٹل نہیں رہے، مردہ خانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، وہاں کی گلیوں میں آگ اور خون کا راج ہے، اور 57 اسلامی ممالک بالخصوص عرب ممالک کی یہ مایوس کن صورتحال، کم از کم ہمیں رو رو کر خدا کے سامنے گڑ گڑانا ضرور چاہیے۔ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو قیامت کے دن ان بچوں کے اس سوال کا جواب تو دے سکیں کہ اے بچوں، تمہارے لیے ہم اللہ کے سامنے رات کو اپنے آنگن اور صحن کے اندر بیٹھ کر کے آنسو بہا کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ آخری درجہ تو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ارباب اقتدار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی التجا اور مؤدبانہ گزارش، پاکستان کا OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ بہت اچھا مطالبہ ہے، آج وزارت خارجہ نے یہ مطالبہ کیا ہے، اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر کے بھی کچھ اقدامات کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔